السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورۃ الفجر، قاری محمد جوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب، یوٹیوب چینل برکات الحرمین سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر ولیال عشر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر۔ اور جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر۔ اور رات کی جب وہ چلتی ہے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد۔ عاد ارم جو ستونوں والے تھے، التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی۔ وفرعون ذي الاوتاد۔ اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ الذين طغوا في البلاد۔ وہ لوگ جو شہروں میں سرکش ہو گئے۔ فأكثروا فيها الفساد۔ پس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربك لبالمرصاد۔ بلا شبہ تمہارا رب یقیناً گات میں ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن۔ مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے پھر اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب اسے وہ آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابارتے نہیں ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا۔ اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھانا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اور مال سے تم محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں؟ یقول یا لیت
قدمت لحياتي وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا، ولا يوثق وثاقه أحد اور نہ ہی اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ يا أيتها النفس المطمئنة اے اطمینان والی جان، ارجعي إلى ربك راضية مرضية اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ راضی ہونے والی پسند کی ہوئی ہو۔ فادخلي في عبادي چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ وادخلي جنتي اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔ قرآن کریم، نماز اور مسنون اذکار سمجھیں، سمجھائیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے گھر مکہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہماری آخرت آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔